الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ ذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج دنیا کے اندر جو مارا ماری ہو رہی ہے اور ظلم و ستم کا دور ساری دنیا میں چل رہا ہے، اس میں سبھی انسان شامل ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ بالخصوص ساری دنیا نے اب مل کر اور ظاہر کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ بنا لیا ہے، اور ساری دنیا کے اندر اس پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ انتہائی نازک وقت ہے اسلام کے لیے، تو ہمیشہ سے یہ وقت رہا اور نازک وقت رہا، لیکن ابتدائی دور صحابہ کرام کا، تابعین کرام کا، تبع تابعین کا، اور ان سے متصل مسلمانوں کا دور جو تھا، وہ مضبوط ایمان کا دور تھا، اور دنیا کے سامنے وہ اسلامی اعمال کو لے کر، اسلامی فکر کو لے کر سینہ سپر ہو گئے تھے۔ دنیا ان کے خلاف چلتی رہی، لیکن وہ اپنی روش پر چلتے رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خلاف اٹھنے والی دنیا پست ہو گئی، ہار گئی، اور اسلام اور مسلمانوں کا غلغلہ ہو گیا، دبدبہ ہو گیا، اور ساری دنیا میں مسلمانوں کا چند علاقوں کو چھوڑ کر اسلام کا سکہ چلنے لگا، مسلمانوں کی تعلیم پر عمل ہونے لگا، مسلمانوں کے رویوں کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے رویے بدل لیے، مسلمانوں کے لباس کو دیکھ کر انہوں نے اپنے لباس تبدیل کر لیے، اپنا معاشرہ تبدیل کر لیا، لیکن جو سازش کی چنگاری تھی وہ اپنے اندر سلگتی رہی، پنپتی رہی۔ آگے چل کر پھر ایسا دور آیا کہ ہم غفلت کا شکار ہوئے، اور اسلام اور اس کے اصولوں سے ہم خود پیچھے ہٹنے لگے، اور اب نوبت یہ آ گئی کہ وہ سازش کرنے والی قومیں ظاہری دنیا کی ترقی کر کے آگے بڑھ گئیں، اور ہم پیچھے ہوتے چلے گئے۔
اور پیچھے ہونے میں ہم یہاں تک پیچھے آ گئے کہ ہم اب اپنے ہی اصولوں سے غیر مطمئن ہو گئے. ہمیں اپنے اصولوں پر ہی اطمینان نہیں رہا. حالانکہ جن چیزوں کو مسلمانوں کو رابطے کے لیے اور مربوط بنانے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے اسلام نے اور مسلمانوں نے جو طریقے اختیار کیے تھے، اگر ہم ان طریقوں سے وابستہ رہیں تو یقیناً ہماری کامیابی ہوگی اور پھر کامیابی ہوگی. اس لیے کہ خداوند تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ ان تعودوا نعود، اگر تم پلٹ کر آ جاؤ گے تو ہم بھی پلٹ جائیں گے. خداوند تعالیٰ کا پلٹنا کیا ہے؟ ہماری نصرت و مدد کرنی. ہم ہی ڈھیلے پڑ گئے، ہم ہی نے اس سے مانگنا چھوڑ دیا، ہم ہی اس کی طریقوں پر چلنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم کو یہ سب دنیا میں دیکھنا پڑ رہا ہے. تو آج سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اسلام اور دین کو صحیح طریقے پر اس پر عمل کریں اور اس کی طرف راغب ہوں. مساجد اور مدارس، یہ دو قلعے بنائے تھے مسلمانوں نے، اسلام نے، کہ جہاں ہم اپنی فکر کو مضبوط کر سکیں، ہم اپنے عمل کو آگے بڑھا سکیں اور اپنے طریقوں پر ہم عمل کر سکیں، اور ہمیں جتنی معلومات حاصل کرنی ہے ہم ان ذرائع سے اپنی معلومات حاصل کریں اور اسلام پر چلتے رہیں. لیکن ہم ان سب سے دور ہونا شروع ہو گئے. آج ضرورت ہے کہ جتنے بھی مساجد کے ائمہ ہوں، مدارس کے مدرسین ہوں، طلبہ ہوں، اختلافات تو تھوڑے بہت جزوی اختلافات ہمیشہ رہے، صحابہ کرام کے درمیان میں بھی رہے، اختلافات ایسے رہے کہ بعض مرتبہ تو اگر آپ علماء سے جا کے پوچھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قراءت قرآن کے اندر الفاظ میں بھی صحابہ میں اختلاف رہا کہ بعض کسی لفظ کو کیسے پڑھ رہے تھے، کسی لفظ کو کیسے پڑھ رہے تھے. اور جب معلوم ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حدیث پاک پہ سامنے آئی کہ قرآن کریم جو ہے وہ 7 قرأتوں پر نازل کیا گیا، علی 7 احرف. تو 7 قرأتوں پر نازل ہونے کا مطلب خداوند تعالیٰ نے جس وقت قرآن کریم کا نزول ہوا تو قبائل کی جو بعض الفاظ تھے ان کی رعایت کر کے متبادل لفظ، ایک لفظ کئی طریقے سے ادا کیا جا سکتا تھا، تو اس لفظ کو 2 طرح سے، مکے کا لفظ مکہ بھی رہا، مکے کا لفظ بکہ بھی رہا. تو یہ الفاظ کا یہ جزوی اختلافات تو صحابہ کرام کے زمانے سے رہے. نمازوں میں جزوی اختلافات رہے اور دوسری چیزوں میں رہے، لیکن ان جزوی اختلافات کو کبھی ہوا نہیں دی گئی، اس کو مسئلہ نہیں بنایا گیا. جب سے ان چیزوں کو مسئلہ بنا لیا گیا اور ان اختلافات کو تفریقی کی بنیاد، ایک تو اختلاف ہے اور ایک مخالفت ہے. مخالفت الگ چیز ہے، اختلاف الگ چیز ہے. اختلاف جب مخالفت میں تب بدل گیا جب سے ہمارے اندر یہ انتشار پیدا ہو گیا. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو بھول کر ایک تو مدارس کی طرف توجہ کرنا چاہیے، مدارس کی طرف توجہ کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجنا چاہیے تاکہ بنیادی تعلیم وہ حاصل کر سکیں اور بچپن سے ان کی تربیت ہو سکے، جو بنیادی اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ان کو حاصل ہو سکے. اور مساجد کے ساتھ ہم کو جڑنا چاہیے. آج یہ ویڈیو کا جو زمانہ چل گیا،
اس کے اندر ہر شخص اپنے حساب سے اسلام کو پیش کرنے لگا، اور یہ انتہائی خرابی کی بات۔ ہر شخص اپنے حساب سے اسلام کو پیش کرنے لگا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی بن گیا، کوئی بن گیا، طرح طرح کے لوگوں نے اسلام کے۔ سب سے آسان طریقہ ہے، ہمارے یہاں کوئی دقت نہیں ہے کہ اپنی اپنی مساجد کے ائمہ کے ساتھ جڑیے، اور کوئی پریشانی نہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام بصیرت کی دعوت دیتا ہے، لیکن وہ بصیرت اسلامی فکر کی بصیرت ہو، اسلام کے اصولوں کے مطابق بصیرت ہو، اسلام کے اصولوں پر ڈھال کر وہ بصیرت تیار کی گئی ہو۔ وہ ہماری اپنی عقل کے مطابق، اسلام عقل کے مطابق ضرور ہے، لیکن عقل سلیم کے مطابق ہے۔ ہماری آپ کی جو نفسانی خواہشات ہیں، خواہشات سے مغلوب جو ہماری عقل ہے، اس کے مطابق اسلام نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا لحاظ کریے، اور جو دنیا کے اندر جو پریشانیاں آ رہی ہیں اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ ہلدوانی کا معاملہ آ گیا، اور ایسے پتہ نہیں کتنی بستیوں کا معاملہ رہتا ہے کہ جہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو گڈھے ہوتے ہیں، بنجر زمینیں ہوتی ہیں، خراب چیزیں ہوتی ہیں، وہاں عوام کو بسا دیا جاتا ہے، ان کا پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے، ان کے خون پسینے کی کمائی، گاڑھی کمائی جو ہے وہ اس کو لگا دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ جگہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، تو پھر اس بستی کو اجاڑ دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہماری زمین ہے، یہ فلاں کی زمین ہے، یہ فلاں کی زمین ہے۔ ارے 20 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے جب لوگ بس رہے تھے، اس وقت تمہاری زمین وہ سب کہاں چلی گئی تھی؟ اس لیے بہت سخت ضرورت ہے سمجھداری کی۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس کا سب جگہ سے خیر مقدم ہو رہا ہے، خیر مقدم کرنا چاہیے کہ اس نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ایک تو وقت دیا، اور دوسرے یہ کہا کہ پہلے ان کا متبادل دیا جائے اور اس کے بعد پھر ان کو ہٹایا جائے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ، درست طریقہ ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مدارس کی فکر کرنا چاہیے۔ مدارس کو ختم کرنے کے بجائے مدارس کے اندر اپنے بچوں کو بھیج کر ان کی بنیادی تعلیم کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور مساجد سے ہم کو جڑنا چاہیے، ہمیں اپنی تعلیم کو ائمہ کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اپنی معلومات کو حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارے بات کا جواب دوں گا، تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ اور وہ لوگ کہ جو استکبار اور غرور کرتے ہیں، جو مجھ سے نہیں مانتے ہیں، ان کو تو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو اس لیے خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس سے دعا کرنا اور اس کی چیزوں کو ماننا، وہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ خداوند زیادہ وقت نہیں ہے، اور خداوند کریم ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔